الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ ایک ساتھی نے بتایا کہ مجھے یہ کہہ کر اہل حدیث بننے کی دعوت دی گئی کہ اہل حدیث مذہب میں امتیوں کے اقوال اور رائے کی بجائے دین کا ہر مسئلہ خالص قرآن و حدیث سے بتایا جاتا ہے۔ یقین کیجئے میں یہ سن کر بہت ہی حیران ہوا، کیونکہ یہ ایک خوشنما اور دلچسپ نعرہ ہے، اور اکثر عوام کو اسی نعرے نے دھوکے میں ڈال کر غیر مقلد بن چکے ہیں کہ جی اہل حدیث مذہب میں امتیوں کے اقوال اور رائے کی بجائے دین کے تمام مسائل صرف اور صرف قرآن و حدیث سے بتائے جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ جس بھائی کو بھی یہ لامذہب غیر مقلدین غیر مقلدیت کی دعوت دے تو وہ ان سے صرف اور صرف یہ 10 سوالات پوچھے اور مطالبہ کرے کہ صرف اور صرف قرآن و حدیث سے جواب عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ 5 منٹ کے اندر ہی پتہ چل جائے گا کہ کیا واقعی اہل حدیث حضرات تمام مسائل کا حل خالص قرآن و حدیث سے بتاتے ہیں یا امتیوں کے اقوال کی طرف بھاگتے ہیں۔ آتے ہیں سوالات کی طرف۔ پہلا سوال، کیا بیوی اور شوہر میں سے ایک کا دوسرے کو خون دینا جائز ہے کہ نہیں؟ دینے کی صورت میں نکاح ٹوٹے گا تو نہیں؟ صرف اور صرف قرآن و حدیث سے جواب عنایت فرما کر ہمیں مشکور و ممنون بنائے۔ دوسرا سوال، ہم تو کتب فقہ میں نجاست کی 2 قسمیں پڑھ چکے ہیں، نجاست خفیفہ اور نجاست غلیظہ۔ اب آپ سے سوال یہ ہے کہ مذکورہ 2 قسمیں صحیح ہیں یا غلط؟ بہر صورت صحیح ہو یا غلط، قرآن یا حدیث صحیح صریح غیر معارض سے جواب عنایت فرمائے۔ تیسرا سوال، اور وہ قول فعل یا تقریر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو حدیث کہلاتی ہیں؟ حدیث کی یہ تعریف قرآن مجید کی آیات مبارکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح صریح حدیث سے بتائیں۔ چوتھا سوال، امت کو سنت پر چلنے کا حکم ہے یا حدیث پر؟ اگر آپ کہتے ہو کہ حدیث اور سنت میں کوئی فرق نہیں تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا ہر حدیث سنت ہے؟ اگر ہر حدیث سنت ہے تو بچی کو اٹھا کر نماز پڑھنا، جس کے بخاری شریف جلد 1 صفحہ 74 پہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کو اٹھا کر نماز پڑھی۔ اسی طرح بیت المقدس کی جانب نماز پڑھنا، جیسے کہ احادیث سے ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام 1 سال سے زائد عرصہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ اسی طرح بخاری شریف صفحہ 56 پہ حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے جوتے پہن کر نماز پڑھی۔ اب یہ تمام چیزیں حدیث میں تو آ گئی ہیں، لیکن آپ کا ان پر عمل نہیں۔ کیا یہ سب بھی سنت ہے کہ نہیں؟ حدیث میں تو آ گئی، کیا سنت ان کو کہا جائے گا یا نہیں؟ 5واں سوال، 2 صفوں کے درمیان کتنا فاصلہ چھوڑنا چاہیے؟ یعنی 1 صف، آدھا صف، کتنا؟ بغیر کسی امتی کے قول کے صرف قرآن و حدیث دلیل میں پیش فرمائے۔ 6واں سوال، نسوار اور سگریٹ کا استعمال کرنا شرعاً حرام ہے کہ نہیں؟ اگر حرام ہے تو اس پر حد کیا ہے، یعنی شرعی سزا اس کا کیا ہے؟ اس کو استعمال کرنے والے آدمی پہ کتنے کوڑے لگیں گے؟ برائے مہربانی صرف اور صرف قرآن و حدیث سے جواب عنایت فرمائے۔ 7واں سوال، ایک عورت انتقال کر گئی، اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہے، کیا عورت کا پیٹ چاک کر کے بچہ نکال لینے کی اجازت قرآن و حدیث میں ہے یا نہیں؟ اور یہ بھی بیان فرمائے کہ اگر ڈاکٹر آپریشن کر کے بچہ نکال لے تو کیا نکالنے والے
یہ نکالنے والا ڈاکٹر گناہگار ہوگا یا مستحق ثواب؟ گناہ ہے تو اس کی حد کتنی ہے، اور ثواب ہے تو ان کو کتنا ثواب ملے گا؟ 8واں سوال، بینس کو عربی میں جاموس کہتے ہیں، اور یہ لفظ نہ قرآن میں ہے اور نہیں حدیث پاک میں، لیکن آج کل تمام غیر مقلدین بینس کا دودھ پیتے ہیں، گھی کھاتے ہیں، دہی اور لسی استعمال کرتے ہیں، بلکہ اس کا گوشت بھی انتہائی مزے سے کھاتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ بینس کی حلت و حرمت پر قرآن کی کوئی آیت یا صحیح صریح حدیث پیش کرے، لیکن یاد رہے اونٹ اور گائے وغیرہ پہ قیاس نہ کرے، کیونکہ قیاس آپ کے نزدیک حرام اور کار شیطان ہے۔ 9واں سوال، تم کہتے ہو کہ بلا دلیل بات مان لینا تقلید ہے اور تقلید شرک ہے، تو اب ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا ہر مسلمان پر ہر جزئی مسئلے کی دلیل کا جاننا فرض و واجب ہے، یا بعض جزئی مسائل کی دلیل کا جاننا ان پر فرض ہے؟ اس سوال کو پھر دہراتا ہوں، تم کہتے ہو کہ بلا دلیل بات مان لینا تقلید ہے اور تقلید شرک ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ کیا ہر مسلمان پر ہر جزئی مسئلے کی دلیل کا جاننا فرض ہے، یا بعض جزئی مسائل کی دلیل کا جاننا ان پر فرض ہے؟ امید ہے اس اہم مسئلے کی الجھن قرآن و حدیث سے دور فرمائیں گے۔ 10واں سوال، اگر کوئی شخص جہاز میں نماز پڑھے، اگر کوئی شخص جہاز میں نماز پڑھے، ہوائی طیارے میں نماز پڑھے، تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ صحیح صریح حدیث پیش فرمایا۔ فی الحال اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔